جو خدا کے غضب کے کام کو، ایک تو اپنے حد تک گناہ ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو گناہوں کے دروازے کھولنے، ان کو ایسے رستے میں ڈالنا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ باتوں سے بات نکل آتی ہے، تو خدا کرے ہم پاکستان کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، خدا پاکستان میں آئندہ ایسے سربراہ لائے جو اللہ سے بھی محبت کریں، آقا سے بھی محبت کریں، تو تمہارا خانہ آباد ہو جائے گا، اور جو ایسے نہیں ہوں گے تو بڑی مشکل ہے۔ اور تم بھی توبہ کرو، کیونکہ ہم لوگ کے اعمال کی وجہ سے ہے یہ سب مصیبت، کیونکہ آقا جی نے کہا کما تکونوا یولی علیکم، تم جیسے ہوگے ویسے تم پر حاکم آگے۔ ہم اچھے ہوتے تو ہمارے پاس ایسی مصیبتیں نہ ہوتی ہیں، ایسی خانہ جنگیاں نہ ہوتی، ہم خود بھی ایسے ہیں کہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ چینل میں خراب چیزیں نہ آئیں، عوام بھی ایسی ہے، 80% بے نمازی ہے، اور نماز چھوڑنا کفر ہے، زنا قتل سے بڑا گناہ ہے، بتائیں آپ۔ تو خدا کرے عوام کو بھی توبہ نصیب ہو، آقا جی کی محبت نصیب ہو، کہ ان کی تربیت ان کی مرضی پہ آ جائیں، تو تمہارے مرضی کی حاکم، مرضی سے بھی تمہارے تصور سے بعض ایسے حاکم آئیں گے تم کو عیشی کراتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ قادر ہے۔ تو یہ اس پر ہوتا ہے، اعمال پہ ہوتا ہے، عوام پہ ہوتا ہے۔ کما تکونوا یولی علیکم، فرمایا سر جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حاکم آئیں گے۔ پھر آقا جی نے کہا جو خدا کو جانتا ہو، یعنی مسلمان ہے سب جانتا ہے، پھر خدا کی طاعت نہ کرے، کہا من عصانی فمن لم یعرفنی، تو جو خدا کو جانتا ہے نافرمانی کرے، سلطت علیہ من لم یعرفنی، آقا جی نے خدا کرم پہ وہ قوم میں مسلط کرتا جو خدا کو نہیں جانتی، کافر مشرک۔ یہ دیکھو امریکہ تم پہ مسلط ہو گئے نا، کبھی اس کو دوست بناتے ہو، کبھی اس کو کچھ بناتے ہو، آقا دوست نہیں بن سکتے، اللہ آقا جی دوست نہیں بن سکتے، حیات النبی ہیں، تو کتنی برے حالات جا رہے ہیں، تو اللہ نے مصیبتوں سے نکالے، بڑی مصیبت ہے۔ اب امریکہ کیا کچھ کر رہا ہے دیکھ رہا نا، یہ ہمارے اعمال ہیں، آقا نے پہلے خبریں دے دی ہے کہ جو خدا کو جانت کی نافرمانی کریں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلطت علیہ من لم یعرفنی، میں اس پر وہ قوم میں مسلط کرتا ہوں جو خدا کو نہیں جانتی، کافر مشرک ہو گئے نا مسلط۔ کتنی تم کو تکلیف ہے، اور تم جرت نہیں کر سکتے، تمہارے ملک میں تصرف بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں پوچھیں گے، ہم اب دوسرا لیڈر آیا ہے، ہم تھوڑی خبریں سنتے ہیں، کبھی تھوڑی تھوڑی دیکھتا ہوں یہ آقا کی طرفدار کون ہے اور آقا کے خلاف کون ہے، اور یہ کرتے کیا ہیں، پھر یہ حالت دیکھتا ہوں کہ سیکنڈ میں مسئلہ حل ہو جائے، خدا کی قسم۔ اگر یہ مدینے چلا جائے، آقا سے معافی مانگ لینا، اماندہ کے بعد آپ کے تابع ہوتے ہیں، حیات النبی ہیں، میں نے ٹھوس کتابوں سے آپ کو حوالے دیے ہیں، تو جاؤ آقا سے عرض کرو، نہیں جاتے، سارا پاکستان سیکنڈ میں ٹھیک ہو جائے گا اگر انہوں نے نظر کرم ایک دفعہ کر دی۔ دعا تو چھوڑو، دعا تو بڑی چیز ہے، صرف رحمت کی نظر ایسے اٹھا دی نا، سب کچھ ادھر ہی باہر۔ تو خدا ان کو توفیق دے، ان کو ہدایت دے، ہمارے حاکموں کو۔ اور قرآن میں کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، جس کو ہم زمین پہ اقتدار دیں، سلطنت دے دیں، مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ڈنڈے سے قائم کرتے ہیں، حکومت ہاتھ سے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے تم کوئی غلط کام دیکھو تو ہاتھ سے منع کرو، ہاتھ سے نہیں منع کر سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانو، تو ہاتھ سے تو حکومت کے بعد دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، یہ کر سکتے نہیں کرتے، جو مرضی کرو، الٹا ناچو سیدھا ناچو، تو پھر کیسے ان پر رحمت خدا کی آئے گی، ان کو اقتدار ہے۔ تو الذین ان مکناہم فی الارض، اگر جس کو ہم زمین پر حکومت دے دیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیک کاموں میں اچھے کام کو لگاتے، برے سے روکتے ہیں، ڈنڈے سے حکومت کر سکتے ہیں، اور عوام زبان سے روکے، بھائی ایسا مسئلہ اخلاقی اخلاقی پہلو ہو، بعد میں سخت پہلو نہ ہو، محبت سے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتا، آقا کہتے ہیں ہاتھ سے نہیں رو سکتا، زبان سے نہیں کر سکتا، فرمایا دل میں برا جانے، جو دل میں برا جان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا، اور کہا اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، تو اس میں رائی برابر ایمان نہیں ہے، بتاؤ۔
بنی اسرائیل کے قصے، جب خدا نے کہا مچھی شکار نہیں کرنی ہے ہفتے کے دن، ہاں جی، ان میں 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک مچھی شکار کرتی تھی، دوسری مچھی شکار نہیں کرتی، روکتی بھی نہیں تھی. مچھی شکار نہیں روکتی، ایک مچھی شکار کرتی. تیسرا کون تھا؟ ایک روکتے تھے اور دوسرے شکار نہیں کرتے تھے. تیسرے روکتے بھی نہیں تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے. جو روکتے تھے مچھی کے شکار سے، خدا نے ان کو بچا لیا. جو کرتے تھے وہی بندر خنزیر بنے. جو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، ان کو بھی بندر خنزیر خدا نے بنایا. تو یہ قرآن کس کے لیے اترا ہے؟ کافروں کے لیے، ہمارے تمہارے لیے. اگر اس پر ہم چلتے ملک میں بڑی خوشحالی آ جاتی. قرآن میں ہے جن پر ہم نے تورات انجیل اتاری، وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر انجیل اور تورات کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم اتنی ان کو خوشحالی دیتے، رزق کے رزق بھرتے، اوپر نیچے سے ان پہ نعمتیں آتی، رات دن نعمتوں سے بھرپور رہتے. تو خدا کے حکموں کو چھوڑنا، اس پہ نہ چلنا، اس سے یہ بدحالی، یہ مہنگائی، یہ چیز آتی ہے. اور قرآن تورات انجیل سے افضل ہے. اس کو کام کریں، دیکھیں سب مشکلیں جاتی جاتی. جس طرف سے ٹھوس آیتیں ہیں اور خود قرآن کا بھی غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا، اس طرف آتے ہی نہیں. اس طرف کیا کہیں گے؟ ہمارا آئین ہے، اب سوچیں گے اور پتہ نہیں پارلیمنٹ آئے گی، وہ بل قرآن کا پاس کرے گی. اتنی بے ادبی. قرآن کا بل پاس ہوا ہے، تم نے پاس کرنا ہے قرآن کو. بتائیے کیسے گاڑی چلے گی؟ یہ جو چل رہی ہے نا، خدا کی قسم، یہ ڈبو رہے ہیں. پتہ کون چلا رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. کہ امت کے والی ہیں قیامت تک، ساری امت پہ نظر ہے. اور بعض صالحین پہ کرم ہے، کہیں عذاب آتا ہے تو خود بھی وہ کر سکتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں عذاب آنے والا ہے. اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ نحوست اعمال سے. اس آدمی کو، ایشے کو کچھ پڑھ دو ان کے لیے. امت کے نگہبان ہیں ساری امت کی. تمہاری گاڑی ادھر سے چل رہی ہے. فرماتے سوموار اتوار کو تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں اچھے اعمال دیتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار پڑھتا ہوں کہ خدا تم کو معافی دے، عذاب نہ دے. تو تمہاری گاڑی ادھر سے چل رہی ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں، ساری چیز ان کے سامنے ہے. ادھر سے ان سے نہیں چل رہی ہے، یہ ان کا نام ہے، ایسے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں تو تم اللہ کے بنو گے، کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکتے. ہاں، اگر پھر بگڑو گے نا پھر دوبارہ آ جائیں گے. یہ خود آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے. بولو نا یار، اللہ بھیجتا ہے. بگڑوں تگڑیوں کا پیر ہے ڈنڈا. تو سیدھے ہو جاؤ، کام سیدھے ہو جاؤ. حدیث شریف میں آقا جی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، رات میں تم پہ بارش برساؤں گا، دن میں تم پر دھوپ نکالوں گا. اکفکم ملوککم، تمہارا کوئی بادشاہ اگر گڑبڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقی بادشاہ اکفکم ملوککم، تمہارے بادشاہوں کو میں کافی ہوں، ان کو دبا دوں گا، کچھ نہیں کر سکتے. دیکھا، اکفکم ملوککم. یہ حدیثیں غلط ہیں، صحیح ہیں، نہیں ماننی ہے قرآن حدیث. تو ہم لوگ پر جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن سب کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن یہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، پھر آخرت میں ہوگا. کہتا ہے نہیں کہ میں تو نہیں کیا. ٹھیک ہے، تم نے نہیں کیا تو انہوں نے کیا، تو تم نے نکل جانا، تم بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا جی آقا والا ہو جاتا، پھر کیا ہے، تنخواہ ملتی ہے. اور تنخواہ آقا جی تمہیں دے دیں گے، منہ نہیں ملتی تنخواہ. آقا جی کا آدمی ہو جائے نا، خدا کی قسم ساری آپ کا بوجھ وہ اٹھا لیں گے، دنیا کا، آخرت کا، ہر چیز کا. اگر بن جاؤ آپ ان کے، تو خدا کے آقا جی کے بن جائیں، سارے خوف ختم. خدا کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اور خدا کو مقابلہ کسی کا کرنا ہو تو خدا بھی میزائل بنائے یا ایٹم بم بنائے؟ کیا بنائے؟ چڑیوں کو بھیج دیا، ساروں کو ستیہ ناش کر دیا. چڑیاں ابابیل، دیکھا. اور عبرت دلائی.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے نہیں دیکھا وہ ہاتھی لے کے آئے تھے، ہم نے ہاتھی کا مقابلہ چڑیوں سے کروایا، ان کو بھوسا بنا دیا۔ جی فرعون کے کو کیسے غرق کیا، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وہ اپنی جان بچا نہیں سکتے تھے۔ خدا نے کہا جب ہماری فضل رحمت آیا ہم نے منٹوں میں حکومت دے دی، نہ لڑائی نہ جنگ، وہ جو سمندر میں جگہ دی تھی اس میں حکمت تھی خدا کی۔ موسیٰ علیہ السلام فوج کو لے کے اپنے حواریوں کو لے کے نکل گئے، وہ بھی پیچھے کرنے کا درمیان میں ڈوب گیا ساری فوج، بنا ملک ویسے ہی مل گیا۔ دیکھا تو اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ کو نہیں ابھی ایٹم بم بنانا ہے، وہ ایسے ہی کر دے گا چڑیاں بھیج کے۔ نمرود کا مقابلہ کیسے ہوا، خدا نے مچھر بھیج دیے، سب کی ناک میں گھس کے سر مارتے رہے ادھر۔ نمرود آ گیا، کہتے ہیں میرا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ گھر میں پوچھے کیا ہوا، کہا مچھروں نے ساری فوج ختم کر دی۔ پھر جو لایا تھا پکڑ کے دکھا، لنگڑا مچھر تھا، اس کی ناک میں گھس گیا، وہ بھی سر مار مار کے مر گیا۔ پھر روز جوتے مارتے تھے، پھر مچھر بیٹھتا تھا اندر سے ٹیں ٹیں کرتا رہتا۔ اللہ کے کام ایسے انسان کی عقل سے باہر ہیں، جب مدد پہ آ جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، ایسے ہی مدد ہو جاتی ہے۔ دیکھا کہ قرآن میں ہے نا سب کچھ۔ اصحاب کہف کا کتنا عبرتناک واقعہ ہے، ہاں جی، جب ان کو قتل کے پیچھے پڑے تو خدا نے ان کو راحت دے دی، کہ تھوڑا سی نیند کر لو۔ زمانے بدل گئے اور ان کی صحت ویسے ہی رہی، 300 سال آرام سے سوتے رہے۔ 300 سال کے بعد اٹھے، صحت بھی ٹھیک، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم گھڑی 2 گھڑی سوئے ہیں۔ تو ایک دوسرے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کوئی کھانا پینا یا ناشتہ کرنا نہیں کرنا ہے، اور ہم کتنا سوئیں، کہا کچھ آرام تو کر لیا ہے۔ پھر دوسرے کہتے ہیں جاؤ دیکھو ہم کو پھر نہ پکڑ لیں، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور تم چادر لپیٹ لو اور منہ چھپا لو اور کچھ کھانا لے آؤ، اس کو پتہ نہ چلے، نہیں تو پھر ہم کو کہیں گے کافر بنو۔ لمبے قصے دیکھ لینا، تھوڑا تھوڑا سناتا ہوں صاحب کہ آپ کو پھر ادھر جا کے دیکھ لینا کتابوں میں یا مولویوں سے۔ 300 سال ان کو پتہ ہی نہیں، اتنی راحت دے دی۔ اٹھے آرام سے، وہ گیا حلوائی یا نانوائی کی دکان میں، وہ سکہ دیا، بولا بھائی تھوڑا سا کھانا دے دو۔ اس نے سکہ دے دو، کھانا دے دو، یہ سکہ لائے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا بھائی تم کو سکے سے کیا، میرا پیسہ ہے، تم دو کھانا دو۔ اس نے لوگوں کو بلایا کہ ان کو پکڑ کو خزانہ ملا، تو پھر وہ بھاگے جائے، پھر سو گئے۔ تو کسے اللہ کے کام ایسے، وہ اللہ اب بھی ہے یا اب نہیں ہے؟ اب بھی ہے، ہر وقت ہے۔ تو اللہ نے کہا کس کا دفاع کرتا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، خدا اس کا دفاع کرتا ہے جو ایمان والا بن جائے۔ اب ایمان کے کام ہم نے چھوڑ دیے، نماز ہم نے چھوڑ دی، چینل میں کھلے بے حیائی بے فواحشی شروع ہو گئی ہے۔ بتاؤ یہ ایمان والوں کا کام ہے؟ الحیاء من الایمان، حیا بالکل ختم ہوتی جاتی ہے جو کچھ ہوا ہے۔ اب میں قصے تو نہیں سنانے ہیں، تو خدا کرا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے اور ان کی مرضی پہ چل گئے تو سارے حالات سنگھٹوں میں بدل جائیں گے۔ نہ تم سوچو چاول مہنگا ہو گیا، نہ سوچو دال مہنگی ہو گئی ہے، مرغی مہنگی ہو گئی ہے، سستائی کیسے ہوگی، نہ تم سوچو بینک کا دیوالیہ نکل گیا، امریکہ کا ڈالر گر گیا، اب کیا ہوگا۔ امریکہ کے لیے دعا کر، اس کا ڈالر اوپر ہو گئے، خدا اس کا ڈالر کو بھی گرا، اس کو بھی گرا، جاؤ۔